محمد سلمان ہے. میں نے میٹرک اور APSC اقرا ہوتی اسکول اینڈ کالج سے کیا ہے. میرے میٹرک میں 1019 مارکس اور APSC میں میرے 1028 مارکس ہے. ابھی جو ٹیسٹ ہوا ہے انٹری ٹیسٹ میرے اس میں 173 مارکس آئے ہیں. میں آپ کو ذرا اپنے روٹین کے بارے میں بتاؤں سبجیکٹ وائز. بایولوجی کے لیے میں نے کوئی مطلب سیریز MCQs بک استعمال نہیں کیا ہے, صرف بک اسٹڈی کی ہے میں نے. اور بایولوجی کے لیے میں آپ کو بھی یہ آئیڈیا دوں گا کہ بایولوجی کو آپ نے صرف بک اسٹڈی کرنا ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ بایولوجی کے لیے بک کو فالو کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ریویژن کرنی ہے. اس کے لیے کس کی MCQs بک کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بایولوجی میں MCQs زیادہ تر بک سے آتے ہیں, بک سے باہر نہیں آتے. ابھی جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں تو فیڈرل کو ٹچ کیا تھا, لیکن ایٹا والے اس کو بالکل فیڈرل یا آؤٹ آف سلیبس MCQs نہیں لاتے. یہ تو KMU نے دیا تھا, ان کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہے ایٹا کے بارے میں. کیمسٹری کے لیے MCQs لازمی ہے, MCQs بک فالو کرنا چاہیے. میں نے تو چیمپئن بک کو فالو کیا تھا, بہت زبردست اس میں MCQs ہے. ایٹا کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ MCQs اس میں ہے. کیمسٹری یہ بھی آپ نے بک کو پلس آپ نے بک کے ساتھ آپ نے MCQs کو وہ زیادہ ٹائم دینے. اس کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے ہے MCQs کے لیے. MCQs زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں نے جو بک فالو کیا تھا وہ جینیس سیریز تھا, سیریز تھا, اکیڈمی کا جو بک انہوں نے لکھا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے اس میں بک کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ اس میں سے زیادہ نومیریکل ٹائپ MCQs آتے ہیں فزکس میں. تو اور اگر آپ نے مطلب کوئی لیکچر دیکھنا ہے تو آپ نے اظہار صاحب جو اس کے یوٹیوب پہ چینل ہے یا اس نے اپنے لیکچرز دیے ہوئے, تو اظہار صاحب نے بہت بہترین طریقے سے سیکنڈ ایئر فزکس اور فرسٹ ایئر فزکس کو بہت اچھی طریقے سے بہت ضروری ہے اس کی پریپریشن. زیادہ تر اسٹوڈنٹ انگلش کو اگنور کرتے ہیں اس کی پریپریشن کو, لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹیسٹ میں افیکٹیو MCQs انگلش کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انگلش میں نے فرسٹ اٹیمپٹ جب دیا تھا تو میں نے اس کے لیے انگلش کو پریپیئر نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے میرے انگلش میں 12 MCQs غلط ہوئے تھے. تو انگلش کے لیے آپ نے یوٹیوب پر ایک ٹیچر ہے نصیر آباد صاحب, اس نے بہت بہترین طریقے سے انگلش کو ایکسپلین کیا ہے, اور زیادہ تر ایٹا رول بیس MCQs انہوں نے ایکسپلین کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ضرور دیکھیں نصیر آباد صاحب. مینجمنٹ کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سٹارٹ سے میں 5-6 گھنٹے اسٹڈی کرتا تھا, اور پھر آخری مہینے میں مائی اسٹڈی ریچ ٹو 14 to 15 hours. تو آخری مہینے کی اسٹڈی بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے, اور یہ آپ نے کم از کم 14-15 گھنٹے اسٹڈی آپ نے ضرور کرنا ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو اسٹڈی ہوتا ہے. اور آخری مہینے میں زیادہ تر آپ نے بلکہ آخری ہفتے میں آپ نے ریویژن ضرور کرنی ہے, کیونکہ ریویژن کے مطلب اگر آپ کورس کو 3-4 مرتبہ پہلے ریوائز کر چکے بھی ہے تو پھر بھی آپ نے ریویژن کرنی. ریویژن بہت لازمی ہوتے ہیں. تو آپ نے پھر آخری ہفتے میں پریکٹس کو بالکل نہیں کرنا ہے, آپ نے صرف ریویژن کرنی ہے. فزکس کو بھی آپ ریوائز کریں گے, اگر آپ نے نوٹ بک میں لکھے ہوئے MCQs ہے وہ آپ نے کرنے, نوٹ بک کو آپ نے وہ اسٹڈی کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت سے اسٹوڈنٹ کا یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہم فزیکل اکیڈمی جوائن کریں یا آن لائن اکیڈمی جوائن کریں. تو یہ پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اسٹوڈنٹ وہ آن لائن سے کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ ان کا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. تو بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آن لائن کر نہیں سکتے, اور وہ آن لائن کرتے ہیں تو ان کا تو مطلب وقت تو بچ جائے گا, لیکن وہ کر نہیں سکیں گے اسٹڈی, وہ اس طرح افیکٹیو نہیں ہوگا. تو جو لوگ مطلب فزیکل وہ افیکٹیو کر سکتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ فزیکل مطلب وہ جوائن کرے. میں نے بھی فزیکل جوائن کیا تھا, کیونکہ میں الیکٹرانک میڈیا سے بالکل اسٹڈی نہیں کر سکتا. میں نے صرف نصیر آباد صاحب کے لیکچرز وہ میں نے کیے تھے, لیکن میں نے بھی وہ نوٹ کیے تھے, پھر میں نے اسٹڈی کی. اس کے لیے میں سب سے ضروری بات بتا دوں کہ آخر میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, مختلف اکیڈمی کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں,
تو آپ نے وہ ٹیسٹ بالکل مس نہیں کرنے. آپ نے اگر ایک اکیڈمی کے ٹیسٹ دینے یہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے اگر انجیکان کے ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ایٹا کے جیسے ایم سی کیوز لاتے, تو میں نے خود بھی انجیکان کے ہر ٹیسٹ دیا ہے. اس میں اچھے پوائنٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے اس کو اسٹیکی نوٹس پہ لکھ کر اپنے بک میں چپکانا ہے. اس کو ریویژن کرتے وقت آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اور اس کو ریوائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ پوائنٹ اپنے ساتھ بالکل یہ نوٹ کریں کہ آپ نے ہر ٹیسٹ دینا ہے. ہر اکیڈمی کا ٹیسٹ تو انسان نہیں دے سکتا, لیکن آپ نے کم از کم ہر ٹیسٹ ایک اکیڈمی کا تو دینا ہے. سنڈے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں. ریپیٹر کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اس اسٹوڈنٹ کو ریپیٹ کرنا چاہیے جس اسٹوڈنٹ کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ میں ریپیٹ کر سکتا ہوں اور میں یہ ٹیسٹ انشاءاللہ اس دفعہ کوالیفائی کروں گا. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوالیفائی نہیں کرتا اور ویسے گپ شپ لگاتے تو اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک سال بہت زیادہ وقت ہوتا ہے اور ایک سال ویسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو مطلب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں انشاءاللہ یہ اس دفعہ میں کوالیفائی کروں, کیونکہ اگر وہ اگلی دفعہ ہو جائے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے, کامیابی ہے. لیکن جن اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہو اور ویسے وقت ضائع کرنے کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو اس کی جگہ مطلب بی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہیے. تو یہ میرا ان کے لیے آئیڈیا ہے. اسٹوڈنٹ ہوتے جو وہ پہلے سے ریپیٹر کے بارے میں سوچتے کہ میں ریپیٹ کروں گا, تو ان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ اس طرح سوچتے تو پھر وہ ضرور ریپیٹر بن جاتے. تو ان کو بس اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنے ہیں, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فرسٹ اٹیمپٹ پہ ہو جائے ایڈمیشن. ایسے میں آپ کو 2-3 ٹپس دے دوں. آپ کا اگر اے پی ایس سی 1000 پلس ہے اور میٹرک بھی 1000 پلس ہے تو آپ نے کم از کم 175 مارکس ٹیسٹ میں لینے ہیں, کیونکہ اس دفعہ جو میرٹ لگا ہوا ہے وہ ہے 90.2 اور آپ کو پتہ ہے ہر سال میرٹ ہائی ہوتا جا رہا ہے. تو 90 ایگریگیٹ تو آپ نے ضرور لینا ہے. مطلب آپ نے 175 پلس 180 پلس گیٹ کم ہے تو وہ آپ کے لیے خطرہ ہوگا. پھر آپ پینڈنگ میں رہیں گے یا پھر آپ کا وہ نہیں ہو سکے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. تو آپ نے کم از کم 175 پلس مارکس آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ تو ضرور انزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو میرا تو یہ آئیڈیا ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, تو آپ اس قسم کے مطلب ڈپریشن اور انزائٹی آپ اس کے شکار نہیں ہوں گے پھر. تو یہ بہت ضروری ہے, آپ نے نماز کا خاص خیال رکھنا ہے, تو آپ کو کسی قسم کی ڈپریشن یا کوئی قسم کی انزائٹی کسی قسم کی نہیں ہوگی.